you see there is a confusion, there is a contradiction, اور وہ ٹائم اینڈ اگین سامنے آتی رہی ہے. ذمہ داری اگر آج حالات خراب ہیں, وہ کالعدم جماعت ہے, وہ ملک کے حالات خراب کری ان کی تو ہے, لیکن حکومت تو موجود ہے نا, ایک فنکشننگ ڈیموکریسی ہے. سوال تو آپ سے ہوگا کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو اس کا جواب دینے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اچھی بات بھی ہے لیکن اس میں تھوڑے سے مسائل بھی ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں, آپ جتنے بھی اسلامی ملک دیکھ لیں, ہمارے ملک میں جو مذہب کے بارے میں جو ایک سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے یا ایک لگاؤ, بے شک وہ الگ بات ہے کہ ہم دیکھیں, ہم جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام آتا ہے تو ہمارے سارے مسلمان چاہے وہ اتنے مذہبی اس سے ان کا جھکاؤ نہ بھی ہو, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے تو ایک بڑا ہی ایک والہانہ عقیدت ہے. بالکل. اب اس صورتحال میں جب اس قسم کے حالات بنتے ہیں جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہ اگر کسی باہر کے ممالک میں کچھ ایسی باتیں ہوئی ہوں جس سے کہ ظاہر ہے کہ ہم مسلمانوں کو بہت زیادہ دکھ پہنچتا ہے, ہمیں تکلیف ہوتا ہے, ایک بے بسی کا ایک وہ ہوتا ہے, اور عوام ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کے بارے میں کوئی ری ایکشن کرے گی ان دوسری حکومتوں کو. لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس کو پوری طرح سے ہم اس طرح سے ہم نہ سمجھا سکے ہیں اور نہ ہم اس پہ کچھ عمل درآمد کر سکے ہیں کہ جو باہر کی دنیا, انہیں اپنے عوام کو, میں وہ لوگ کہ دیکھیں اب کسی بھی ملک نے اگر کوئی بات کی ہے تو اس کے بارے میں ہمارا جو ری ایکشن ہوتا ہے, اور باقی بھی 52 مسلمان ملک ہیں, لیکن جو ہمارے ملک میں جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ بڑا اسٹرانگ قسم کا ہوتا ہے. ہمیں اس پہ فخر بھی ہے کیونکہ ہماری جو مذہب سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایک مختلف قسم کی جذباتی قسم کی ایک لگاؤ بھی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلمان, میں یہ سوچتا ہوں کہ آیا ہم جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے جان تک قربان کر سکتے ہیں, کوئی بھی مسلمان, لیکن جب ان کی سیرت پہ عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو اس میں ہم مکمل طور پہ فیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو تضاد ہے اس کو سمجھنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم جو ان کے بتائے ہوئے راستہ ہے, ان کی جو سیرت نبوی ہے, جو سنت رسول ہے, اس میں تو اس قسم کی واقعات کی, اس قسم کی ری ایکشن کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں شبلی فراز صاحب, بڑی اور بڑی اچھی سلجھی ہوئی بات ہے. حکمران, کیونکہ آپ حکمران جماعت ہیں, اب حکمران کا فرض یہ ہوتا ہے کہ اس نے امن بھی قائم کرنا ہے. جو ملک کے اندر حالات ہیں, اگر بدامنی ہے تو اس کی ذمہ داری حکمران پر آتی ہے. بالکل. میرا سوال آپ سے دوبارہ یہی ہے کہ اگر آج آپ کی پچھلے 6, 8, 10 مہینے کی کنفیوژن ہے حکومت کی, میں شاید اس کو ذرا, میں جو تمہید ہے وہ ذرا شاید لمبی ہو گئی, لیکن میں یہ بیک گراؤنڈ دینا چاہتا تھا. اور اسی لیے, اسی وجہ سے کسی بھی حکومت کے لیے, چاہے وہ ان کی حکومت رہی ہو یا اور حکومتیں اس سے پہلے رہی ہوں, تو ایک بڑی ایک کشمکش ہوتی ہے. ایک طرف آپ کی جو ریاست کی, جو حکومت کی جو ایک ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرے اور امن کو امپلیمنٹ کرے اور امن کو ریسٹور کرے. اب یہ چونکہ میں نے جو آپ کو جس طرح بیک گراؤنڈ دیا ہے, ایسی صورتحال میں ہر حکومت ایک ایسی کشمکش میں آ جاتی ہے جس کو آپ کنفیوژن کہتے ہیں, کہ جو مذہب کے نام پہ جو سیاست ہوتی ہے یا مذہب کے نام پہ اگر کوئی وہ کرتا ہے, ایک احتجاج کرتا ہے, تو اس صورتحال میں کہاں لائن ڈرا کرنی ہے. حکومت اس وقت تک اس لائن کو بڑی فلیکسیبل رکھتی ہے جب تک کہ اس میں تشدد نہیں آتا, اس میں کوئی ایک ایسا عنصر نہیں ہوتا جس میں کہ لا اینڈ آرڈر, لوگوں کی جان, اور چاہے وہ ظاہر ہے اگر وہ پولیس کا آفیسر ہے, چاہے وہ آرمی کا آفیسر ہے, چاہے وہ رینجر کا ہے, چاہے کوئی بھی سویلین ہے, اس کو اس کی جان کی حفاظت کرنی چاہیے. جب وہ لائن کراس ہو جاتی ہے جو کہ اس صورت میں ہوئی, تو ظاہر ہے کہ پھر آپ جو ہے جو کہ حکومت کا ایک جو مین اس کا جو وہ ہے ذمہ داری ہے, وہ یہ ہے کہ قانون کو ریسٹور کرنا, وہ جو ہے تو عمل, جب اس پہ عمل کرتے اس میں ظاہر ہے کہ پھر مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. ایسی صورتحال میں کیا ہونا چاہیے؟ ایسی صورتحال میں دیکھتے ہیں کہ ہم بیٹھے پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے, وہی ہے نا, میں آج ضد پہ اگر ہوں تو خوشگمان نہ ہو,
چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. تو ایسے حالات میں چاہے وہ اپوزیشن پارٹیز ہوں، چاہے وہ کسی بھی اس سے تعلق رکھتی ہوں. یہ شعر تو شاید ایسر اقبال صاحب آپ کی حکومت کو بھی سنا سکتے ہیں آپ. چونکہ میرے والد صاحب کا اس لیے میرا خیال ہے زیادہ میرا رہی. نہیں وہ بالکل آپ کا بنتا ہے، لیکن ہم سب ان کے فالوور ہیں. یہ شعر تو شاید سنائیں گے آپ. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز اس میں یہ ہوا ہے کہ ماضی میں ہم نے ہمیشہ ہمارا سر بات بالکل ٹھیک ہے، آپ درست فرما رہے ہیں. تو آپ مجھے سوال بتائیں. آپ نے کہا نا کہ کیا کنفیوژن ہے. سر میری بات سنیں، میں کنفیوژن اس لیے کہہ رہا ہوں، میں اس کو مزید سمپلیفائی کر دیتا ہوں. میں ایسر اقبال صاحب کے پاس پہ جانا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے، میں کنفیوژن بار بار کیوں کہہ رہا ہوں. آج وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں ان کے تمام مطالبے ناجائز ہیں، اور یہ اس طرح کے فرانس کے سفیر والی بات، اٹس ایبسولوٹ نانسنس، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا. سر مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی حکومت 16 نومبر 2020 کو ایک معاہدہ کرتی ہے جس کے اندر یہ سطر لکھی گئی ہے، حکومت فرانس کے سفیر کو 2 سے 3 ماہ کے عرصے کے اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کرے گی. اگلا معاہدہ ہوتا ہے 2021 میں، جس میں اس کے نکات رکھے جاتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے پارلیمان میں فرانس کے جو سفیر ہے اس کا معاملہ لے کے جائے گی. اگر یہ مطالبات آج غلط ہیں تو یہ تو سال ڈیڑھ پہلے بھی غلط تھے، آپ اس وقت سٹانس لیتے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ there has been a confusion, the government must acknowledge it. No, میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں with due respect بات یہ کنفیوژن کی نہیں ہے. میں نے جو آپ کو اتنی لمبی تمہید دی ہے کہ یہ دیکھیں یہ فیصلے گرے اینڈ وائٹ میں، یہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتے ہیں، گرے ایریاز آج ہو گئے نا سر. نہیں، ایک سچویشن کمز ٹو اے پرٹیکولر پوائنٹ جہاں پہ کہ وہ گرے ایریا چھوڑ کے بلیک اینڈ وائٹ میں ہو جاتا ہے. کیا ہے سر، پولیس والے زخمی ہوئے، شہید ہوئے، ریاست کی ریٹ چیلنج ہوئی ایوری ٹائم، ایون ایسن اقبال صاحب کے وقت میں بھی. تو آپ نہیں میری بات سنیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری سچویشن جس میں کہ اس معاہدے کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، جی دیکھیں ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس قسم کی فورسز کے ساتھ جو کہ جس میں کہ جنونیت ہو، جس میں کہ ایک ایسی وہ کیفیت ہو جس میں کہ ریزن لاجک اس کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، تو آپ بعض اوقات ایسی اس کو وہ کرتے ہیں، پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں. آپ اس کو ذرا طول دیتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے. ٹھیک ہے، پھر آپ کانسیکوینسز دیکھتے ہیں اس ملک کے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی یا پرائم منسٹر کے اس پہ کوئی صحت کے اثر پڑتا ہے کہ فرانس کا سفیر باہر بھیج دیا جائے نہ بھیج دیا جائے؟ دیکھیں یہ ملک کی بات ہے سر. آپ گلوبل ایگزسٹنس کا حصہ ہے نا، آپ فرانس کے سفیر کو نہیں بھیج سکتے. دیکھیں میری آپ سے پتہ کیا ریکویسٹ ہے، میری آپ سے کیا ریکویسٹ ہے، اس قسم کے حالات میں جس میں کہ ہم ہیں، ہمارے سردی حالات دیکھ لیں آپ، انٹرنیشنل حالات دیکھ لیں، کووڈ، پوسٹ کووڈ، مہنگائی، یہ ساری ایشوز ہیں ہمارے بڑے سیریس قسم کے ہیں. ایسی سچویشن میں میرا جو ایکسپیکٹیشن ہوگی، چاہے وہ اپوزیشن پارٹی ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے میری اس بات سے اتفاق نہ کریں، لیکن میڈیا سے، اپوزیشن پارٹی سے میرا یہ ریکویسٹ ہوگی پاکستانی عوام سے کہ دیکھیں ان چیلنجز میں ہم اپنے لیے زندگی کو مزید مشکل نہیں بنا سکتے. حکومت کے ایک اینڈ میں جس طرح میں نے کہا نا، جب وہ لائنز کراس ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، چلیں اس میں پھر فرض بن جاتا ہے حکومت پہ کہ وہ ایک امفیٹک فیصلہ کرے، ٹھیک ہے، اور اس پہ ایکشن کرے.